بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزیدار زبردست بیف یخنی پلاؤ، جسے کھا کے کوئی بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیف یخنی پلاؤ بنانے کے لیے سب سے اہم بات، جو پلاؤ کا پرفیکٹ ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بیف جتنا اچھا زبردست ہوگا اتنا ہی ہمارا پلاؤ اچھا بنے گا۔ بیف کی پہچان یہ ہے پلاؤ کے لیے کہ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چربی والا اور ہڈی والا گوشت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر ہڈی یا بغیر چربی والا گوشت لیں گے تو آپ کے پلاؤ کا وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو ہم لانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم یخنی کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پین میں آپ بیف کو اچھی طرح دھو کے ڈال دیں، ساتھ ثابت لہسن، ادرک، تیز پتہ، چھوٹی الائچی، سونف، دار چینی، بڑی الائچی، بادیان کے پھول، سوکھا دھنیا اور زیرہ ڈال کے آپ اپنے پانی کی اندازہ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ہمارا جو پلاؤ ہے وہ اسی یخنی کے ساتھ ہی بنے گا، ہمیں ایکسٹرا پانی یا کچا پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سپوز میں نے تقریباً آدھا کلو گوشت لیا تھا اور تقریباً میرے پاس جو چاول ہیں وہ تقریباً 2 گلاس ہیں، تو اس کے لیے میں، کیونکہ یہ بیف ہے گلنے میں بھی ٹائم لیتا ہے، تقریباً میں اس میں 8 گلاس پانی ڈالوں گی۔ جب یہ 4 گلاس رہ جائے گا تو میں اس کو چولہے کو بند کر دوں گی، کیونکہ مجھے چاولوں کے لیے بھی یہی یخنی استعمال کرنی ہے۔ جب تک ہماری یخنی بن رہی ہے میں آپ کو چاولوں کے مسالے کا بھی بتاتی چلوں۔ ایک پین کے اندر آئل ڈال کے اس کے اندر تقریباً 2 درمیانی پیاز ڈال کے آپ اس کو سوتے کر لیں۔ جب پیاز سوتے ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے زیرہ ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پیاز جلنے نہ پائے، تقریباً لو فلیم پہ آپ نے جو ہے اپنی پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اگر پیاز آپ کا بہت زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا تو وہ آپ کے پلاؤ کے اندر جو ذائقہ دے گا وہ بالکل بھی اچھا نہیں رہے گا۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا پیاز بہت اچھا گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا 2 کھانے کے چمچ پانی ڈال کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے آپ 2 منٹ کے لیے اسے رکھ دیں۔ جو ہم لوگوں کو بقایا مسالہ جار ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہمارا پیاز بہت گولڈن براؤن ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ادرک، لہسن اور ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ نہ آئے۔ اچھا جی، اب ہمارا جو لہسن ادرک کا کچا پن تھا وہ تقریباً دور ہو چکا ہے۔ اب اس میں ٹماٹر کا پیسٹ، دہی اچھی طرح ڈال کے اس کے مسالے کی بھنائی کرنی ہے۔ اچھا، میں نے پیسٹ استعمال کیا ہے، اگر کچھ لوگ پیسٹ پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ثابت ٹماٹر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح بھن چکا ہے۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم مسالے کی، اور ساتھ یخنی بھی بن رہی ہے، اس کی بھی خوشبو جو ہے وہ اٹھ رہی ہے۔ اب جی، ہم اپنی یخنی ہماری دیکھیں بہت اچھی طرح تیار ہو چکی تھی۔ اب گوشت جو ہے وہ علیحدہ کر کے آپ نے اس کو اس مسالے کے ساتھ بھوننا ہے، اور یخنی کو سٹین کر کے آپ نے الگ رکھ لینا ہے۔
اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے نمک جو تھا وہ پہلے ہی یخنی میں ڈال دیا تھا، تو میں نے ابھی مسالے میں نمک اس لیے نہیں ڈالا کہ میں چیک کر لوں گی کہ میرا نمک لیول ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے ڈالنے کی ضرورت ہوئی تو میں دوبارہ اس میں چاولوں میں ڈال دوں۔ آپ لوگ نہ ڈالنا چاہیے یخنی میں تو وہ نہ ڈالیں، آپ چاول مسالے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی کیسی۔ اب ہمارا گوشت اچھی طرح بن چکا ہے، اب اس میں جو ہم نے یخنی کو سٹین کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے۔ اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے، جب اس میں ابال آنا شروع ہوگا تو ہم اس میں اپنے چاول ڈالیں گے جو کہ میں نے پہلے ہی بھگو کے رکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے یخنی کو جو ہے وہ ابال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب چاولوں کو ڈرین کر کے آپ اس میں ڈال دیں، ساتھ ہی ہری مرچیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ چاول جب اگر آپ کھلے ہوئے چاول چاہتے ہیں کہ ہمارے چاول کھلے ہوئے بنے اور ٹوٹے نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چاولوں میں چمچہ جو ہے وہ بار بار نہیں ہلاتے، بس ایک دفعہ آپ نے ہلا دیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیں۔ اگر آپ جتنا چمچ چاولوں میں ماریں گے آپ کے چاول اتنے زیادہ ٹوٹیں گے اور جو ہے وہ صحیح نہیں بنیں گے۔ اب ہمارا چاولوں کا پانی خشک ہو چکا تھا، اب اس کو ہم دم پہ لانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں اس میں آپشنل ہے یہ چیزیں، ٹماٹر کے سلائس اور تلی ہوئی پیاز، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈال لیں، جو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ نہ ڈالیں، اس سے آپ کے پلاؤ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چلیں جی، جب چلیں جی اب چاولوں کو دم سے اتارتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار بیف یخنی پلاؤ تیار ہے۔ آپ انجوائے کریں، آپ بھی اسے بنائیں اور انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور ہمیں پلیز کمنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ریسیپی بیف یخنی پلاؤ کیسے لگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ کمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تھینک یو۔